ترانہ رسول کا لب پر سجا رہا ہوں، ترانہ رسول کا، ترانہ رسول کا۔ ہلو ہاں، جا رہا ہوں ترانہ رسول کا، ترانہ رسول کا، لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا، ترانہ رسول کا، کیونکہ یہ میرا دل ہے دیوانہ رسول کا، کیونکہ یہ میرا دل ہے دیوانہ رسول کا، دیوانہ رسول کا۔ اور یہ شعر ہے ساری کائنات پہ قبضہ رسول کا، ہے قبضہ رسول کا، ہے ساری کائنات پہ قبضہ رسول کا۔ ہے کہ نہیں قبضہ میرے بھائیوں؟ ارے وہ اشارہ کر دے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ سورج کو اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ ابو جہل کی مٹھیوں میں کنکریوں سے کہہ دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ ہے ساری کائنات پہ قبضہ رسول کا، ہے قبضہ رسول کا، ہے ساری کائنات پہ قبضہ رسول کا، ہے قبضہ رسول کا، دنیا رسول کی ہے زمانہ رسول کا، دنیا رسول کی ہے زمانہ رسول کا، زمانہ رسول کا۔ اور یہ شعر کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ۔ بجتا ہے چار سمت میں ڈنکا رسول کا، بجتا ہے کہ نہیں؟ بچتا ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی ولادت سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر نبی کے نام کا ڈنکا بجایا۔ مدینہ میں حضرت عمر فاروق اعظم نے اور حضرت علی نے، عثمان و ابو بکر نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے۔ بغداد کے اندر پیران پیر نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے۔ کربلا کے اندر امام حسین نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے۔ دھار میں سرکار کمال الدین چشتی نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا۔ نالچھا کے اندر نجم الدین شاہ قلندر نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا۔ گنگا کے کنارے صابر پیا علاؤ الدین کلیری نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا۔ اجین میں شیپرا کے کنارے مولانا مغیث الدین موج نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا۔ اور آج بریلی میں امام احمد رضا نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا، اور کھریلی میں آپ نے میلاد مصطفیٰ رکھ کر نبی کے نام کا ڈنکا بجایا۔ اسی لیے ہمارا ایمان کہتا ہے بجتا ہے چار سمت میں ڈنکا رسول کا، ہاں ڈنکا رسول کا، بجتا ہے چار سمت میں ڈنکا رسول کا، ہاں ڈنکا رسول کا، ہاں ڈنکا رسول کا، مکہ رسول کا ہے مدینہ رسول کا، مکہ رسول کا ہے مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا، زمانہ رسول کا۔ اور یہ شعر خاص پر کہ اگر کوئی کلمہ شریف کو اپنا ورد بنا لے، لوگ جب انتقال ہوتا ہے تو کسی کا جا کنی کا وقت ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں صاحب مجھے پہچان رہے ہو، میں کون ہوں؟ وہ کہتا مجھے پہچانتے ہو؟ ارے بھائی تیرے کو پہچان کے کیا کرے، زندگی بھر تجھے پہچانا کیا ملا؟ یہ پوچھنا چاہیے رسول کو پہچانتے ہو کہ نہیں، اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ انسان جاتے جاتے اللہ رسول کو پہچان لے۔ اگر اللہ رسول کو پہچان لیا تو اس کی قبر میں بھی روشنی ہوگی اور اس کا میدان محشر میں بھی روشنی ہو جائے گی۔ ہمیں پہچاننے سے کیا ہوگا؟ اب کہ صاحب مجھے پہچان تو رشتہ تو ٹوٹنے والا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، سارے رشتے ٹوٹنے والے۔ کون سا رشتہ ہے جو نہیں ٹوٹتا؟ وہ اللہ کا رشتہ ہے، وہ رسول کا رشتہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا جاں کنی کا وقت ہو تو وہاں پہ اس سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، تاکہ مرنے والے کو کان میں کلمہ جائے، وہ اللہ رسول کو پہچان لے اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے لب پر رہے صدا جو وظیفہ رسول کا، وظیفہ رسول کا، لب پر رہے صدا جو وظیفہ رسول کا، وظیفہ رسول کا، جنت میں لے کے جائے گا کلمہ رسول کا، جنت میں لے کے جائے گا کلمہ رسول کا، ہاں کلمہ رسول کا، ترانہ رسول کا، لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا، ترانہ رسول کا۔ اور یہ شعر خاص طور پہ آج گاؤں کی چوپال سے لے کر ٹی وی کے چینل تک، الیکٹرانک میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا تک، آج اسلام کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ سے لے کر پنچایت تک حق کو مٹانے کی بات ہو، ستیہ کو مٹانے کی، لیکن ہمارا ایمان کہتا، تڑپ کر کہہ دیں سبحان اللہ، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانے میں دم نہیں، حق کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانے میں دم نہیں۔ کیوں؟ ہم صبح و شام پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم صبح و شام پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ترانہ رسول کا، دیوانہ رسول کا، لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا، ترانہ رسول کا۔ درود پاک پڑھیں اللہم سیدنا مولانا محمد۔ تو حضرات، کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ آج ماں کا دل تڑپا کے لوگ زمزم لے کے آ رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر تم سے ماں راضی ہے اور باپ راضی ہے تو تمہارا حج بھی وہیں پر ہے، تمہارا نماز بھی وہیں پر ہے۔ آج لوگ بیٹیوں کے اوپر اتیاچار کی بات کرتے ہیں، آج ہندوستان میں نعرہ لگتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا میرے بھائیوں، لیکن سب سے پہلے بیٹی کو ادھیکار کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے سارے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور کہتا جاؤ فرشتوں بیٹی کے ماں باپ کو مبارکباد دے دو کہ ان کے گھر میں اللہ کی رحمت تشریف لائی ہے۔ کسی عورت کو 3 بیٹی ہو جائے تو تانا مارنے لگ جاتے ہیں کہ تجھے بیٹا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اجمیر جاتے ہیں، اس کو تانا مارتے کہ بیٹا ہی نہیں ہو رہا صاحب، یہ کیسی عورت ہے، تیرے نصیب میں بیٹا ہی نہیں ہے، تو بد نصیب ہے، تو منحوس ہے، تجھے بیٹا نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو کتنی بیٹیاں ہوئی؟ 4 بیٹیاں ہوئیں۔ کتنی؟ 4۔ اور 3 بیٹے ہوئے، تینوں بیٹوں کا بچپنے میں انتقال، کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا۔ 3 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوئیں، چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، چاروں کی شادی فرمائی۔ سب سے افضل بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے، سبحان اللہ۔ آج اگر کسی کے یہاں 4 بیٹی ہو جائے تو عورت کو تانا مارے گی، ساس بھی تانا مارے گی کہ 4 بیٹی ہو گئی تجھے، تو منحوس ہے، تو ابھاگن ہے، تیرے نصیب میں بیٹا ہی نہیں۔ اس کا آدمی بھی اس کو تانا مارے گا اور کہے گا کہ بھیا بیٹا ہونا چاہیے، خاندان کیسے چلے گا؟ کیا بولیں گے کہ خاندان کیسے چلے گا؟ میرے بھائیوں بتاؤ، سب سے بڑا خاندان کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا، سیدوں کا خاندان۔ امام حسین اللہ کے رسول کی نسل سے، خواجہ معین الدین چشتی نبی کی نسل سے، خواجہ نظام الدین اولیاء، صابر پیالہ الدین کلیری، نجم الدین شاہ قلندر، یہ تمام کے تمام جو ولی ہیں یہ سب اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں۔ آج 4 بیٹی ہو جائے تو کہا کہ بیٹا ہونا چاہیے، خاندان کیسے چلے گا؟ ارے مہکتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، چلا ہے نبی کا خاندان بیٹی سے، چلا ہے نبی کا خاندان بیٹی سے۔ ارے نبی کا خاندان چلا ہے تو بیٹی سے چلا ہے۔
تو میرے بھائیوں سب سے افضل خاندان ہے. تیرے خاندان کی اوقات کیا ہے؟ تیرا خاندان کی وقت کیا ہے میرے بھائی؟ نبی کا خاندان بیٹی سے چلا ہے. تو بیٹی کے لیے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر رحمت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اچھی تعلیم سکھائی، ان کو لاڑ پیار سے پالا پوسا اور اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دیا، تو فرمایا کہ وہ بیٹی کے ماں باپ جنت میں میرے اتنی پاس میں رہیں گے جتنے ایک ہاتھ میں 2 انگلیاں رہتی ہے. سبحان اللہ. یہ انگلیاں کتنی پاس میں رہتی ہے. بیٹی کے ماں باپ نبی کے پڑوسی بنیں گے میرے بھائی. یہ بیٹے کے لیے نہیں آیا ہے. بیٹے تو کہتا اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ہیں رخصت ہو کر، صرف بیٹی کو مہمان نہ سمجھا جائے. ایک صحابی رسول آئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یعنی مجھے کیسے معلوم پڑے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ آپ کو بھی میرے بھائیوں جو پیچھے بیٹھے ہیں کرسی پہ ہمارے بھائی، اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو پردے میں رہ کر مجھے سن رہی ہیں، جو بھائی بیٹھے ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو کیسے معلوم کریں گے؟ کیا اللہ کے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں لگتا، کوئی موبائل فون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آفس میں لگا لیں کہ صاحب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہے. تو پھر کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے پتہ کرنا ہو، معلوم کرنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو کیسے معلوم کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کھریلی کے زندہ دل مسلمانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تجھے معلوم کرنا ہو کہ اللہ تجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا. اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو سمجھ لینا خدا راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لینا خدا ناراض ہے. آج خدا کو راضی کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، امام صاحب دعا کر دو، تعویذ دے دو، پیر صاحب سے دعا کروا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے. اگر نبی کی دعا لینا چاہتے ہو تو اپنے باپ کی دعا لو، اگر نبی کی دعا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی دعا لو. یہ نہیں کہ پیر صاحب سے دعا کروا لو، امام صاحب سے کروا لو، ان کی دعا بھی نبی کی دعا کے برابر نہیں. نبی کی دعا کے برابر ہے تو ماں باپ کی دعا ہے. یہ اللہ کے رسول کا قول ہے میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب سے بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ ہم قربانی کا وہ جذبہ پیدا کریں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، کہ بیٹے سے جب باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی. آج کا بیٹا باپ کو ایک گلاس پانی لا کے نہیں دیتا. کیوں؟ آج لوگ بیٹے کی شکایت کرتے ہیں، ہمارا بیٹا ایسا، ہمارا بیٹا ویسا. ارے میرے بھائی باپ کیسا ہے پہلے یہ دیکھو. ارے باپ ابراہیم ہو تو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے، باپ اگر علی ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. یہ باپ کا کیا دھرا ہے، جو تیرے عمل رہیں گے وہ بیٹے میں نظر آئیں گے. باپ نے کہا بیٹا میں تیرے گلے پہ چھری چلاتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہہ دیا کہ ابا جان اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں خوش نصیب ہوں کہ پوری دنیا میں اللہ نے قربانی مانگی تو مجھ خوش نصیب اسماعیل کی مانگی ہے. ہزاروں لوگوں میں سے اللہ نے میری قربانی مانگی. بیٹا تیار ہو گیا، جان دینے کو تیار ہو گیا، چھری کے نیچے کٹنے کو تیار ہو گیا. اور وہ تو انشاءاللہ چھری چل گئی تھی. اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کو بچانا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کو ذبح کرنا تھا. بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ابراہیم چاہتے تھے کہ بیٹے کو کاٹ کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے آواز دے دی ابراہیم رک جاؤ، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب چھوڑ دو اسماعیل کو. لیکن نہیں، پیغمبر تھے، اڑ گئے. اللہ قربانی کر کے جاؤں گا، آیا ہوں تو خالی نہیں جاؤں گا، بچے کو کاٹ کے جاؤں گا، اسماعیل کو قربان کر کے جاؤں گا. لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اسماعیل کو بچ جائے، اسماعیل کو بچا لیا جائے، اور ابراہیم چاہتے تھے کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چل جائے. اب بیچ کا راستہ نکالا گیا، ایک دمبا رکھا گیا تاکہ ابراہیم کی بھی بات رہ جائے، ان کی قربانی بھی ہو جائے، اور اللہ کی بات بھی رہ جائے، اسماعیل بھی بچ جائے. تو دمبے کو قربان کیا گیا. اور یہ صرف علاماتی قربانی ہے میرے بھائیوں. جس کے دل میں جذبہ ہو کہ اپنے بچے کو ہم اس قابل بنائیں کہ باپ اگر اس سے جان بھی مانگے تو بچہ جان بھی اپنے ماں باپ کے حوالے کر دے.
تو میرے بھائیوں آپ کامیاب ہو، اور چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں ثواب ملے تو مرنے کے بعد اپنے بچے کو نمازی بناؤ، اپنے بچے کو روزہ دار بناؤ، اپنے بچے کو نیاز فاتحہ سکھاؤ، اپنے بچے کو غسل دینا، کفن پہنانا سکھاؤ۔ اور اگر آپ نہیں سکھا سکتے، ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں امام صاحب ہیں، بہت اچھے ایکٹیو امام ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے یہاں کے بہت مل کر کے خوشی ہوئی، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو ایسے امام صاحب آپ کے گاؤں کے اندر ہیں، اپنے بچوں کو ان کے پاس پڑھنے پہنچائیں، اور بچوں کو اس قابل بنائیں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کو غسل دینے کے لیے دوسرے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، آپ کا بچہ آپ کو غسل دے، آپ کا بچہ آپ کو کفن پہنائے، آپ کا بچہ آپ کو قبر میں اتارے، اور آپ کا بچہ آپ پر فاتحہ پڑھے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آخری بات کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آیا کرتے تھے، ملک شام سے مکہ میں آتے تھے، مکہ شریف میں اسماعیل علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ جب ایک بار آئے تو گھر میں اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، ان کی بیوی تھی۔ سسر صاحب آئے، بیوی نے سلام کیا، سسر صاحب نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے؟ کہا وہ باہر گئے ہیں، وہ لکڑیاں کاٹنے شکار پر گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا جو پیغمبر کی بیوی تھی، کہا کہ ارے صاحب پوچھو مت، بہت بیکار حالت ہیں اور بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا، شکایت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں، یعنی میرے بیٹے آ جائیں، تو ان سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، چوکھٹ بدل لے۔ چنانچہ واپس آ گئے، ادھر اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کو خوشبو آئی کہ کوئی بزرگ آئے تھے۔ بیوی سے پوچھا کہ کوئی بزرگ آئے تھے؟ کہا کہ ہاں بزرگ آئے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل لینا۔ تو کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی اچھی نہیں، اس کو طلاق دے دینا اور دوسری بیوی لے آنا۔ جس گھر میں شکایت کرنے والی بیوی رہتی ہو، اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی بیوی رہتی ہو، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی میرے بھائیوں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس بیوی کو آپ نے طلاق دے دیا، دوسری شادی کی، اتفاق سے پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، دیکھا کہ گھر میں اسماعیل موجود نہیں ہے، ان کی بیوی موجود تھی، سلام کیا اور حال چال پوچھے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ بولے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں، گھر کے حالات کیسے، کیا حال چال ہے، کیسے کٹ رہی ہے؟ تو عورت نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی کٹ رہی ہے، زمزم پہ ہمارا قبضہ، اللہ جو دے دیتا ہم خوش رہتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ اسماعیل آئے تو ان سے کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے سلامت رکھنا۔ سبحان اللہ۔ واپس اسماعیل آئے، بیوی سے پوچھا مجھے خوشبو آ رہی ہے، کوئی بزرگ آئے تھے؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے۔ کیا کہا؟ کہا تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے اور اس کی حفاظت کرنا۔ تو کہا وہ کہہ رہے تھے تمہاری بیوی بہت اچھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بیوی شکر کرتی ہے اللہ کا، جو بیوی اپنے شوہر کا شکر ادا کرتی ہے، وہ بیوی اللہ کو بھی پسند ہوتی ہے، شوہر کو بھی پسند ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شمیم بی کا انتقال ہوا ہے، کیا فرمایا؟ وہ عورت جنت میں جائے گی کہ جس کا مرتے وقت اس کا شوہر اگر اس سے راضی ہے تو سمجھ لینا عورت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر شوہر کو ناراض کر کے وہ مر بھی جائے تو وہ عورت جہنم میں جاتی میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ اگر عورت اگر ہیں، اولاد اگر ہے تو ماں باپ کو خوش کر کے جاؤ، اور اگر ماں باپ ہیں تو مرنے سے پہلے اولاد کو نمازی بنا کے جاؤ، اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کو خوش رکھے، کیا معلوم کب موت آ جائے۔ اور شوہر اگر راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی اس محفل میلاد کو قبول فرمائے، مرحومہ شمیم بی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔